اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف دے مسائل چلتے پے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھیں گے تو روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ جو بھی عبادت کا کام ہو اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں کریں گے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو روزے کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ نیت کیسی کرنی چاہیے اور نیت کب سے کب تک ہو سکتی ہے اور نیت کے الفاظ کیا ہیں؟ تو روزوں کی 6 قسمیں ہیں تو ان کی مختلف نیتیں ہیں۔ نمبر 1 رمضان شریف کا روزہ، جو کہ اب رمضان شریف آ رہا ہے۔ نمبر 2 قضا کا روزہ، یعنی جو رمضان شریف میں روزہ ہم سے کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے، رہ جاتا ہے، تو بعد میں ہم اس کی قضا کرتے ہیں۔ نمبر 3 کفارے کا روزہ، رمضان شریف میں کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پر 2 مہینے کے لگاتار روزے آتے ہیں، اس کو کفارے کے روزے کہتے ہیں۔ نمبر 4 نفلی روزہ، جو عام دنوں میں لوگ رکھتے رہتے ہیں، جن کو شوق ہوتا ہے روزے رکھنے کا تو ان کو نفلی روزہ کہتے ہیں۔ نمبر 5 نظر معین کا روزہ، یعنی کوئی کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، کوئی منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے کہ اے اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں دن میں روزہ رکھوں گا، یعنی دن کو متعین کر دیتا ہے کہ میں فلاں دن میں روزہ رکھوں گا، تو اس کو کہتے ہیں نظر معین کا روزہ۔ اور ایک ہوتا ہے نمبر 6 نظر غیر معین، یعنی جس پر کہتا ہے کہ اے اللہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، اب وہ دن متعین نہیں کرتا کہ کب روزہ رکھے گا، تو اس کو نظر غیر معین کہتے ہیں۔ تو یہ 6 قسم کے روزے ہیں۔ ان میں سے رمضان شریف کا روزہ اور نظر معین کا روزہ، یعنی جس کے لیے دن کو متعین کیا تھا کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، اور نفلی روزہ جو عام دنوں میں لوگ رکھتے ہیں، ان کی نیت رات سے لے کر دن کے 11 بجے تک ہم کر سکتے ہیں، یعنی دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے جب سورج ہمارے سر پہ ہوتا ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے تک ہم نیت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رمضان شریف میں جیسے اب رمضان شریف آ رہا ہے تو ایک آدمی کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہوتا، چاہے وہ سحری کو کھڑا ہو کے کھانا کھا لیتے ہیں لیکن اس کا اس وقت روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اذانیں ہو جاتی ہیں پھر بھی اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہوتا، پھر صبح ہو جاتی ہے 8 7 8 9 10 بج جاتی ہے، تو بعد میں جب وہ دیکھتا ہے یار آج تو روزہ رکھ لینا چاہیے تھا، آج تو ٹھنڈا دن ہے، آج تو بارش ہو رہی ہے، اگر ابھی تک دوپہر نہیں ہوئی، یعنی دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک اگر وہ اسی وقت نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، چاہے اس نے سحری نہیں کھائی، سحری کے وقت کھانا نہیں بھی کھایا، کچھ نہیں کھایا، لیکن اب 10 11 بجے وہ افسوس کرتا ہے کہ آج تو روزہ رکھنا تھا لیکن میں نے نہیں رکھا، تو اس وقت اگر نیت کر لیتا ہے تو روزہ ہو جائے گا، بشرط یہ کہ اس نے اس وقت تک کوئی چیز کھائی پی نہ ہو۔ جب سحری کا وقت ختم ہوا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک کوئی چیز بھی نہ کھائی ہو نہ پی ہو تو اب وہ اس وقت وہ نیت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز اس نے پہلے کھائی ہے یا پی ہے اب تو وہ نیت نہیں کر سکتا۔ سحری کے وقت کے ختم ہونے کے بعد اس وقت تک جب وہ نیت کر رہا ہے 11 بجے یا 10 بجے کوئی چیز بھی نہ کھائی پی ہو پھر اب وہ نیت کر سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ ایک رمضان شریف کا روزہ، نظر معین کا روزہ اور نفلی روزہ۔ باقی جو 3 قسم کے روزے ہیں، نظر غیر معین اور قضا کا روزہ جو رمضان شریف میں روزہ چھوٹ جاتا ہے بعد میں اس کو رکھا جاتا ہے، اور کفارے کا روزہ جو لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے پڑتے ہیں، اس میں صبح صادق سے پہلے نیت ضروری ہے، یعنی اذان سے پہلے اگر ہم نیت کر لیں گے تو ہمارا روزہ ہو جائے گا، اگر اذانیں ہو گئی تو اب اگلے دن روزہ رکھنا پڑے گا، اس دن ہم نیت نہیں کر سکتے۔ تو اب نیت کیا ہے؟ نیت یہی ہمارے جو دل میں ارادہ ہوتا ہے، جیسے اب آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ہر کسی کے دل میں ارادہ ہوگا کوئی نہ کسی کام کا، یہ جو دل میں خیال آتا ہے، ارادہ ہم کرتے ہیں، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ اگر رات کو ہم سوتے ہیں تو ارادہ دل میں یہی ہوتا ہے کہ صبح کو روزہ رکھوں گا، تو نیت ہو گئی یہی۔ جو بھی عبادت ہو
تو اس کی دل میں خیال آنے سے وہ اس کی نیت ہو جاتی ہے، چاہے نماز ہے، نماز جنازہ ہے، عید ہے، چاہے روزہ ہے، کوئی بھی عبادت ہو، دل میں وہ اس کے بارے میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ میں نماز پڑھ لوں، یہ میں روزہ رکھوں، صبح روزہ رکھوں گا، میں جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، یا میں عیدین کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ جو دل میں ایک بات آ جاتی ہے، ارادہ ہو جاتا ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ باقی زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے رمضان شریف میں یہ دعا مشہور ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ دعا بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ نیت کرنی پڑتی ہے عبادت کے لیے، روزے کے لیے۔ اور اگر کوئی دل میں خیال کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے روزے کا، اب اس کو یہ دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک نیت ہے عربی میں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں رمضان شریف کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو اگر یہ دعا ضروری ہوتی تو جو عام روزے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی دعا لکھی ہوتی، جیسے کفارے کا روزہ، اب اس میں تو یہ دعا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس میں تو من شہر رمضان، رمضان کا لفظ آیا ہوا ہے، یہ تو رمضان شریف کے ساتھ خاص ہے۔ یا ہم قضا کا روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے ہیں، اب اس میں تو یہ الفاظ نہیں چل سکتے۔ تو جب جیسے وہ روزے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے نیت کے لیے، تو رمضان شریف کے میں بھی ایسے بس دل میں جو بات آ جاتی ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھ رہا ہوں تو وہی نیت ہو گئی، باقی علیحدہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو اس کو ضروری نہ سمجھے، سنت نہ سمجھے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بزرگوں نے لکھا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے کہ بچوں کو آپ سمجھائیں، پڑھائیں کہ کوئی بھی عبادت ہو اس کی پہلے نیت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو نیت ضروری ہے، اور نیت جو نام ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، باقی کوئی اس کے الفاظ نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔